جوانوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی عزت مآب میری مائیں اور بہنیں، آج آپ کا یہ چھوٹا سا پروگرام اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ اس کے رسول کے نام پر ہے۔ میرے دوستو، اصل خطاب تو آپ حضرات کو ہم سب کے مربی و کرم فرما اور سرزمین اڑیشہ کے ایک مایناز شخصیت، مناظر اسلام کے چہیتے اور جانشین امیر شریعت اول و ثانی حضرت علامہ مولانا مفتی و قاری سید نقیب الامین برقی صاحب قاسمی، محتمیم و شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا، ان کا سننا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم سب کے مربی و کرم فرما ایک بہت بڑے عالم ربانی، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب قاسمی مدد اللہ علی کا اصل خطاب ہونا ہے۔ جب تک کہ حضرت تشریف لائیں میں آپ حضرات کو جوڑنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب جتنی بات سنیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست بزرگوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک بہت بڑا عمل گزرا ہے جو قربانی کا، اور اس قربانی کے موقع پر ہم نے قربانی پیش کیا۔ اللہ کے نبی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، حضرت ابراہیم کی عظیم سنت کو پیش کیا ہے۔ میرے دوستو، اس قربانی کے اندر ہم نے جانور کو پیش کیا، لیکن اپنی نفس کی قربانی دی ہے کہ نہیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ میرے بھائی، سنتے تو بہت ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں گاہے بگاہے، لیکن اگر ہمارے دلوں کے اندر عمل کا جذبہ نہیں، ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں، ہماری زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں، ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ کا طریقہ نہیں، ہماری زندگی کے اندر سنت رسول نہیں ہے، پھر میرے دوست بزرگوں، وہ سننا بیکار، وہ بیٹھنا بیکار، وہ آنا بیکار۔ اگر نیت ہماری اچھی نہیں ہے، نیت ہماری درست نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر کے بیٹھیں، عمل کا جذبہ لے کر کے بیٹھیں کہ ہم جو بات سنیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ شان کریمی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ پاک جس بندے کے ساتھ شان کریمی کا معاملہ کرتا ہے، پھر شراب کی بھٹی سے اٹھا کر، زنا کے اڈوں سے اٹھا کر، چوری کی چور ڈکیتی سے اٹھا کر، میرے دوستو گناہوں کے دلدل پھنسے ہوئے اڈوں سے اٹھا کر، پھر اسے تہجد کی نماز میں کھڑا کر دیتا ہے، مسجد کے مصلی پر کھڑا کر دیتا ہے، اللہ اللہ قرآن پڑھنے میں لگا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر اللہ شان بے نیازی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ غصے کا اظہار کرتا ہے، اللہ اپنا غضب کو ظاہر کرتا ہے، پھر یاد رکھیں گھر میں رہنے والا ابو جہل بھی جہنمی بن جاتا ہے۔ نبی کی زندگی کو پا کر کے بھی یاد رکھیں جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اور وہیں پر سلمان فارسی، فارس سے چل کر آنے والا، حبشہ سے چل کر آنے والا، وہ کالا کلوٹا بلال نبی کا غلام بنتا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے اپنے زندگی کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہا کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تفصیلی بات پر نہ جاتے ہوئے موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ یاد رکھیں، ہم سب رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم سب نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم سب نبی کے ماننے والے ہیں اور نبی کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، آج ہماری زندگی کے اندر نہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، آج ہماری زندگی کے اندر نہ کوئی، میرے دوست
بزرگوں، ایمان ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے اندر ایمان کی چاشنی بھی ہے، ایمان کسے کہتے ہیں ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اگر ہم نے رسول اللہ کے طریقے کو نہ اپنایا، اگر ہم نے اپنی زندگی کو سنت رسول پر عمل نہیں کیا، یاد رکھیں وہ زمانہ دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ دوست بزرگوں، حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، حالات کے سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو اپنی زندگی کو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزارنا، اگر تم چاہتے ہو اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی عمل پر لے کر کے اپنی اس دنیا کو چھوڑنا، تو یاد رکھو ہمیں رسول اللہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ آپ نے جو بتایا ہے، آپ نے جو سکھایا ہے، آپ نے جو ہم تک پہنچایا ہے صحابہ کے ذریعہ، دوست بزرگوں، قرآن و سنت ہمیں اپنانا ہوگا۔ اس لیے میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کرو، آپ کے طریقے پر چلو، آپ کی باتوں کو مان کر زندگی گزارو۔ میرے دوستو، اگر گزارو گے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، رسول اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائی، اگر ہم خود بدلنا نہ چاہیں، اگر ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، پھر یاد رکھیں لاکھ جلسے جلوس سنتے رہیں گے، تقریریں سنتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں حالات اچھے نہیں ہیں، گھر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، گھر گھر میں کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، گھر گھر میں کسی بھائی کا بھائی سے نہیں بنتا ہے، کئی بھائی کا بہن سے نہیں ہوتا ہے۔ دوست بزرگوں، یہاں تک کہ اولاد ماں باپ کے نہیں ہوتے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ یاد رکھیں ہر وہ کام کرتے ہیں صرف رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم پریشان ہیں، آج ہم پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ جس وقت سے اگر ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کی باتوں پر عمل کرنے لگیں گے، سنت رسول پر اپنی زندگی گزارنے لگیں گے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار دیں گے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے وہ اعمال کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کر کیا رہا ہے، میرا بندہ سوچ کیا رہا ہے، میرا بندہ وہ صبح کو اڑتا ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے بھائی، آج ہماری زندگی کا محاصرہ کر کے دیکھ لیجئے، ذرا زندگی کے اندر ٹٹول کر اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھ لیجئے، ہماری صبح ہماری شام کیسے گزر رہے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو جب تک ہم مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، پھر حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر ہماری زندگی ایک خسارے کی زندگی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو، اگر انسانوں کو، اگر اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آج آئیں عہد کریں کہ ہم جو اپنی زندگی گزاریں گے اللہ اس کے رسول کے طریقے کو مان کر زندگی گزاریں گے۔ واقعات میں لکھا ہے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے زمانے میں اللہ والے گزرے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب دیکھا اور پوچھا حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیسا کیا؟ آپ کا تعلق تو اللہ سے بڑا مضبوط تھا، آپ تو دن و رات اللہ اللہ کہتے گزارتے تھے، آپ کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیسا کیا؟ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہا کہ دیکھو میرے ساتھ وہ معاملہ ہوا جب عدالت لگی، اللہ پوچھنے لگے اے بایزید کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت بایزید کہتے ہیں کہا کہ میں نے کہا کہ سارا اعمال اگر گناؤں گا، سارے اعمال کو پیش کروں گا، ہو سکتا ہے نماز میں کمی، ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت میں کمی، ہو سکتا ہے بہت سارے اعمال پر کمی نظر آئیں گے، لیکن حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں میں نے توحید
توحید کی بات کہی کہ اللہ توحید پر میں نے جمع رہا، میں آپ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑا رہا، توحید پر ڈگمگایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا کہ باعزیر وہ رات یاد کرو، وہ رات کیوں یاد کرو جس رات میں آپ نے دودھ پیا تھا اور دودھ پینے کے بعد آپ کو صبح میں آپ کے پیٹ میں درد ہوا تھا اور آپ نے کہا تھا کل رات میں نے دودھ پینے کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہوا ہے۔ اور یہ دوست بزرگوں، حضرت باعزید بسطامی کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا کہا کہ تم درد دینے والے تھے، یہ شفا دینے والی ذات اللہ کی تھی، درد دینے والی ذات اللہ کی تھی، تم نے یوں کہا کہ دودھ پینے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا ہے۔ میرے بھائی حضرت باعزید کہتے ہیں میں گھبرا گیا، پسینے آنے لگے، میں نے سمجھا اب میں تو چلا گیا، اب میں تو ناکام ہو گیا۔ حضرت باعزید بسطامی گھبرا گئے۔ اللہ نے پھر کہا اے باعزید وہ رات بھی یاد کرو، وہ رات بھی یاد کرو جس رات میں تم سردی کی رات میں اٹھے تھے، سردی سخت تھی، تھر رہے تھے اور کانپ رہے تھے، اور اسی اسنا میں آپ جب اٹھے دہلیز دروازے کے دہلیز پر دیکھا، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ آپ کے دہلیز کے کنارے ایک بلی کا بچہ تھا اور اس بلی کے بچے نے سردی کے مارے میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے اپنا کمبل اتارا اور اس بلی کے بچے کو آپ نے ٹھنڈک سے حفاظت کیا، فرمایا تم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اس بلی کے بچے نے وہ دعا دی ہے، کہا کہ اللہ تیری مخلوق کی حفاظت اس نے ایسے کیا، اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ان بلی کے بچوں سے کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائی نیکی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیے، نیکی کرنے میں کوئی چیز پیچھے نہ ہٹیے۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی آپ یہ نہ سمجھ کر چھوڑ دیں کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، کیا ہوگا اس سے، میں تو نماز پڑھوں گا، حج کروں گا، اللہ سے ساری معافی مانگ لوں گا۔ میرے دوست بزرگوں یاد رکھیں قدم قدم کے نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ تو بہانہ تلاش کرتا ہے، میرا بندہ کسی زاویے سے، میرا بندہ کسی بہانے سے آتا ہے۔ میرے دوستو گناہ کر کے اس نے سر تک لگا دیا، یہاں تک کہ آسمانوں تک گناہ کر کے لگا دیا، وہ بندہ کہتا ہے اب میرا کیا بنے گا، میری زندگی تو شراب پیتے پیتے، میری زندگی تو زنا کرتے کرتے، میری زندگی تو لوگوں کے حقوق کو مارتے ہوئے، میری زندگی تو امانت میں خیانت کرتے کرتے، میری زندگی تو دھوکہ دیتے دیتے، میری زندگی تو جھوٹ بولتے بولتے، میری زندگی تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے پہنچاتے، میری زندگی تو ہر وہ گناہ میں گزرے ہیں۔ آج میں اللہ سے کیسے معافی مانگوں، آج میں کیسے نماز پڑھوں گا، آج میں کیسے حج کرنے جاؤں گا، آج میں کیسے قربانی پیش کروں گا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تم نے گناہ کیا ہے، اگر تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہم السلام باہر نکلتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تیرا مغضبین جو آپ سے بغض رکھتا ہے، آپ جس سے نفرت رکھتے ہیں، آپ اپنے غصے کا اظہار جس کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بندہ مجھے دکھا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ، باہر جاؤ، راستے میں جو آدمی آپ کو سب سے پہلے ملے وہ میرا مغضبین میں سے ہے، اس کے ساتھ میرا غصے کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ میرا غصے کا اظہار میں نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دیکھا ایک شخص حضرت موسیٰ کی نظر پڑتی ہے، کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ ناراض ہے، یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا آ کر کہنے لگے اے اللہ وہ آپ کا محبین دکھا دیجئے جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بندہ دکھا دیجئے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ باہر جائیے، راستے میں جو شخص آپ کو ملے وہ میرا محبین میں سے ہے۔ چند دن کے بعد جب وہ آپ جاتے ہیں اسی راستے میں وہی شخص ملتا ہے جو آپ نے پچھلے دنوں میں آپ نے غصے کا اظہار کیا تھا، جس بندے کے ساتھ آج
محبین بھی اسی کو بتا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے، آئے اللہ سے فرمانے لگے اے اللہ جب میں نے تجھ سے مغضبین کے بارے میں پوچھا آپ نے اسی شخص کے بارے میں بتایا، آج جب محبین کے بارے میں پوچھا آپ نے اسی کو بتایا، راز کیا ہے؟ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا تیرے آنے کے بعد وہ اپنے معصوم بچے کو کندھے پر سوار کر کے جا رہا تھا، راستے میں اس کا معصوم بچہ پوچھتا ہے بابا مجھے بتائیے دنیا میں کون سی بڑی چیز ہے؟ فرمایا بابا کہتا ہے اے میرا لال، اے میرا لخت جگر، دنیا کے اندر جو یہ پانی دیکھ رہے ہو یہ بہت بڑے ہیں۔ فرماتا ہے چند قدم آگے جاتا ہے، کہتا ہے بابا اس پانی سے، اس دریا سے بھی کوئی بڑی چیز ہے۔ وہ بیٹا باپ کہتا ہے اے بابا اے بیٹا اس دریا سے زیادہ زمین ہے، پہاڑ ہے، آسمان ہے۔ وہ گناتے گئے اللہ کی مخلوق کو بتاتے رہے، وہ یہ کہتا ہے بابا ان پانی سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے، زمین سے، آسمانوں سے، اے پوری دنیا کی چیزوں سے کوئی اور بڑی چیز تو بتا دیجئے۔ وہ ماں باپ کہتا ہے اے میرا لخت جگر سن، اے میرا پیارا نور نظر سن، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند و سورج، یہ پہاڑ و پربت سے بڑا تیرے باپ کا گناہ ہے، تیرے باپ کا گناہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ معصوم بچہ کہتا ہے میرے دوست بزرگوں، ابا جان، اے میرے پیارے بابا جان، کیا آپ کے گناہ سے بڑا کوئی چیز ہے؟ وہ بچہ وہ باپ کہتا ہے کہا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کرتے ساروں قطار روتا ہے اور رونے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے کہا میرا بیٹا سن، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند و سورج سے بڑا تیرے باپ کا گناہ ہے اور تیرے باپ کے گناہ سے بڑا اللہ کی رحمت ہے۔ یہی کہنا تھا میرے دوست بزرگوں۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس نے میری رحمت کی ایسی تعریف کیا ہے آکے وہ انسان اگر پوری امت کی مغفرت کی دعا کرتا میں ساری امت کی مغفرت کی اعلان کر دیتا۔ میرے بھائی یہ اللہ ہے جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ میرے بھائی بیکار زندگی کو تو اپنی سدھار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سدھار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے۔ تو بزرگوں اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے میرے قریب آئے، راتوں کو اٹھے، روئے، آنسو بہائے، تہجد کی نماز پڑھے، فرائض ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک ایک چیز کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ آج مسلمان ہے، بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بھائی بہن کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بہن بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائی ہو کیا رہا ہے؟ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی اس لیے آج یہ پیغام اس جلسے سے لے کر جائیے، ہمیں اپنے رب کو منانا ہے، اپنے اللہ کو منانا ہے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں وقت کو نکالنا ہے اور یاد رکھیے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کسی بھی حالات سے آئے، کسی بھی ضرورت کو لے کر آئے، میرے رب کے سامنے آئے، میرا رب کہتا ہے تم ہاتھ اپنے چہرے پر نہ پھیرو گے میں تمہاری ضرورت کو پوری کر دوں گا۔ وہ اللہ ہے۔ آج ہم نے اس کو بھلا دیا، آج ہم نے اپنی نفس پرستی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ آج ہمارے سامنے رزق بانٹی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان تک رزق کو پہنچا دے گا۔ آج ہم ہیں کہ ان سب چیزوں سے دور ہیں، فرائض سے دور ہیں۔ قرآن کی تلاوت میرے باپ کے مرنے پر کیا، دادا کے مرنے پر کیا، اور ہمارے خاندان کے لیے برسوں میں ایک دو دفعہ قرآن خوانی کروا دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے مرحومین کا حق ادا کیا۔ میرے بھائی اللہ نے وہ کتاب،
وہ قرآن ایسی کتاب ہمیں دیا ہے جس کو پڑھو گے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، جس کو پڑھو گے پریشانی دور ہو جائیں گی، جس کو پڑھو گے اللہ ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہم جوانی کے عمر پر پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم قرآن سے اور نماز سے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا واسطے کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ حضرات کے سامنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، مادر علمی اڑیسہ، جو ہم سب کا مادر علمی ہے، اور اس کا فیض الحمدللہ اڑیسہ نہیں بلکہ بیرون اڑیسہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فیض کو جاری کیا ہے۔ وہاں پر ہم سب کے مربی و کرم فرما، ہم سب کے چہیتے استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم شیخ الحدیث مرکز العلوم سونگڑا تشریف لا چکے ہیں، اس لیے حضرت کا خطاب ہوگا، اور حضرت کے بعد پھر ہم سب کے مربی و کرم فرما حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوگا، انہی کے دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ آج سے یہ توبہ کریں، عہد کریں کہ ہم جتنی زندگی اللہ نے میسر میں رکھا، مقدر میں رکھا، ہم اللہ کے مرضیات پر اپنی زندگی گزاریں گے، رسول اللہ کے طریقے پر، اور ایک دوسرے کو معاف کریں گے۔ یاد رکھیں، معاف کرنا اگر سیکھ جائیں گے اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی سے نواز دے گا۔ فرماتے ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صل من قطعک وعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، فرمایا کہا کہ جو تمہارا رشتے کو توڑتا ہے تم جوڑنے کی فکر کرو، تم پر کوئی ظلم کرتا ہے تم معاف کرنا سیکھ جاؤ، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائی، حضور علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے وہ ظلم کیا، آپ کو لہو لہان کیا، آپ کے سجدے کی حالت میں دشمنان اسلام نے آپ کے پیٹھ پر اوجھڑی رکھ ڈالی۔ حضرت فاطمہ دوڑے ہوئے آتی ہیں، کہا بابا اس طرح سے آپ نے اٹھایا، اور کون سے ایسے ظلم ہیں جو آپ نے نہیں سہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ظلم سہ کر کے، آپ نے اس طرح کے آپ نے اذیتیں سہ کر کے امت کو یہ پیغام دیا، لوگوں معاف کرنا سیکھ جاؤ، لوگوں درگزر کرنا سیکھ جاؤ۔ آج کون ہے جو معافی کو اپناتا ہے؟ نہیں، ہم ہر ایک آدمی جو ہے بدلہ لینا سوچتا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے میں بدلہ لے کر رہوں گا۔ مجھے بتاؤ، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو زمین پر ہم گناہ کرتے ہیں، جو زمین پر نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ایک گناہ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا کہ ہم بچ کر زندگی گزار سکیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، اس کی ذات اعلیٰ صفات والی ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی گناہوں میں پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی تمام گناہوں سے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے سنت پر اور آپ کے طریقے پر، صحابہ کے طرز و انداز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔